علیکم احمدآباد سن رہو. بالآخر عمران خان صاحب نے سچ اگل دیا ہے, تسلیم کر لیا ہے کہ ان کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ لڑائی کی وجہ کیا ہے. بشرا بی بی لڑائی کی وجہ بنی, کب کیسے لڑائی کی وجہ بنی وہ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتانا ہے. عمران خان صاحب کے اطراف سے ہٹ کر بڑی دلچسپ کہانی ہے, وہ میں نے آپ کو بتانی ہے. اور ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو معلومات فراہم کرنے والا پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کے اندر کی باتیں کلیم کرنے والا کہ جی یہ کچھ ہو رہا ہے, اور پھر عمران خان صاحب اس کی بنیاد پر پروپیگنڈا ڈیزائن کیا کرتے تھے. اس شخص کے بارے میں الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ شخص را کا ڈپٹی ڈائریکٹر بن چکا ہوا ہے. را بھارتی ایجنسی, الزام لگانے والا کوئی اور نہیں ہے, گھر کا بھیدی ہے, لنکا ڈھا رہا ہے, تو اس پر بھی بات ہوگی. صدر زرداری صاحب نے ہاتھ جوڑ لیے کرکٹروں کے سامنے کہ جی بس کر جاؤ, خدا کے واسطے کھیل اب نہ کھیلو, سیاست کو ہمارے اوپر چھوڑ دو, ہم کر لیں گے سیاست, ہمیں اچھی آتی ہے, آپ اپنا کام کریں, آپ بہت اچھا کھیلتے ہیں ملک کے لیے. تو بڑی دلچسپ ایک صدر صاحب کی ملاقات ہے, اس پر بات ہوگی. اور ایک چیز بلاول بھٹو زرداری صاحب کے دورہ جو ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے ہم. اور مختصراً بنگلہ دیشی سابقہ وزیر اعظم جو ہیں حسینہ واجد, ان پر فرد جرم عائد کر لیا گیا. تو بہرحال زیادہ جو لمبی چوڑی ڈسکشن ہونی ہے وہ ہونی ہے عمران خان صاحب کے اوپر, کیونکہ اب وہ چیزیں ان کے برداشت سے باہر چلی گئی ہوئی. اب انہوں نے پارٹی کے سارے لوگوں کو کہہ دیا چھوڑ دو مجھے, تم لوگ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے, لہذا پارٹی چھوڑ دو. تو بہرحال آغاز میں کر لیتا ہوں. پہلے آج انتخابات ہیں پی 52 سمڑیال سیالکوٹ, اور وہاں پر مسلم لیگ نون, تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے امیدوار آمنے سامنے ہیں. اور مسلم لیگ نون کی ہنا ارشد ولایت صاحبہ جو ہیں, ان کے والد کے انتقال پر یہ سیٹ خالی ہوئی تھی, اور پولنگ کے آغاز کے بعد جیسے ہی ذرا گہما گہمی شروع ہوئی تو پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف نے الزام لگایا ہے کہ جی وہاں پر سرکاری مشینری استعمال ہو رہی ہے. تو بہرحال مجموعی طور پر تو اب تک پولنگ پرامن رہی ہے. میرا جب آپ ویلاگ سن رہے ہوں گے یا سن چکے ہوں گے یا آپ تک پہنچ رہا ہوگا تو تب تک پولنگ کا عمل تو ختم ہو چکا ہوگا, لیکن نتائج گنتی جو ہے شروع ہو جائے گی. نتائج جب آئیں گے تو اگلے ویلاگ میں آپ کو یہ سامنے رکھیں گے. زیادہ امکان یہی ہے کہ مسلم لیگ نون یہاں سے جیت جائے گی. بہرحال اچھا جی, اب عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا, سجائی نہیں دے رہا کہ وہ کریں کیا. میں نے آپ کو خبر دی تھی, یہ ہے 2021 میں نے خبر دی تھی, لنک آپ یہ دیکھ لیں. میں نے خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب نے گھڑی جو تھی نا, وہ جو سعودی شہزادے نے ان کو دی تھی, وہ بیچ دی باہر. اس خبر کے ساتھ ساتھ اس وقت پابندیاں بہت زیادہ تھیں, سیم پیج تھا, اور بڑی سختیاں ہو رہی ہوتی تھی, تو ذرا احتیاط ضروری تھا. تو میں نے اس خبر میں کہانی بتائی تھی آپ کو کہ ایک بڑے افسر نے ایک بڑے سرکاری عہدیدار کو بتایا ہے کہ جی آپ کے جو ہے نا گھر میں ہیروں کے ہار اور پراپرٹی ٹائکون سے تحفے تحائف لیے جا رہے ہیں, نیکلیسز لیے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر وہ خاتون جو ہیں وہ اس افسر کو ملی اور ان کو کہا کہ جی میں تو آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں اور آپ مجھے اپنی بہن سمجھتے ہیں, اور آپ میری جاسوسیاں کرتے پھر رہے ہیں. بہرحال اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا اس افسر کو ہٹوا دیا گیا تھا. ان افسر کا نام تھا DGISI جنرل عاصم منیر صاحب, جو اس وقت فیلڈ مارشل ہیں. جب یہ خبریں بعد میں جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور ایک صفحہ نہیں رہا تھا, پھر پابندیاں ہٹ گئی تھیں, تو بڑے بڑے صحافی خبریں باہر لے کر آ گئے تھے, بڑے بڑے آرٹیکلس لکھے گئے تھے. اس میں جو ریزن آئی تھی عاصم منیر کے خلاف عمران خان کیوں عمران خان چاہتے تھے کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ آرمی چیف نہ بنے, کیوں انہوں نے لانگ مارچ تک پھڑکا دیا. یعنی پاکستان کی تاریخ کا پہلا لانگ مارچ تھا, یا ایک پہلی تحریک تھی جو صرف اس بنیاد پر چلائی گئی تھی کہ آرمی چیف کا تقرر نہ کیا جائے. باجوہ اپنی دوسری ایکسٹینشن, پہلی ایکسٹینشن یعنی دوسری ٹینیور جو ہے مکمل کر کے 29 نومبر 2023 کو ریٹائر ہو رہے تھے. عمران خان صاحب نے کیا کیا تھا, عمران خان صاحب نے جلسے شروع کر دیے تھے, اور فیصل آباد میں جو ہے نا پہلا جلسہ کیا تھا ضمنی انتخابات, جس میں وہ جو پنجاب میں MPAs ہو گئے تھے, ڈی سیٹ کر دیے گئے تھے, جنہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا, مسلم PTI کے MPAs تھے. تو وہ ضمنی الیکشن تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو اس میں جو جلسے عمران خان نے کیے, ان جلسوں میں کو عمران خان صاحب نے اینٹی اپائنٹمنٹ آرمی چیف بنا دیا تھا. تو
اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا خان صاحب نے پہلی بار. انہوں نے کہا تھا کہ آصف زرداری اور نواز شریف جو ہیں وہ نئے آرمی چیف کا تقرر نہ کریں، کیونکہ ان کے مشورے کے بغیر تو پی ڈی ایم کی حکومت نہیں لگائے گی نئے آرمی چیف، کیونکہ یہ ان کے پاس چوری کا پیسہ ہے، تو یہ کرپٹ لوگ ہیں. تو جو نیا آرمی چیف ہوگا وہ ان کے پیسے کو تحفظ دے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ تب تک یہ آرمی چیف برقرار رہے اور کسی حب الوطن محب وطن جرنیل کو آرمی چیف بنایا جائے. تو اس پر بہرحال کئی سوالات کھڑے ہوئے تھے. تو مختصراً یہ کہ عمران خان صاحب نے اس وقت آرمی چیف کا تقرر رکوانے کے لیے ان کے تقرر سے کئی ماہ پہلے یہ تحریک شروع کر دی ہوئی تھی خان صاحب نے. اچھا جی، اب ہمارے دوست ہیں آفتاب گرایا صاحب، انہوں نے کوئی، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کچھ سے 7-8 گھنٹے پہلے ٹویٹ کیا عمران خان صاحب کا ٹویٹ پڑھ کر، جس میں انہوں نے اور اس کو کوٹ ری ٹویٹ کیا، جس میں عمران خان صاحب نے کلیم کیا کہ جی میں نے یہ جو عاصم منیر ہے نا، یہ جب میں نے ان کو ڈی آئی ایس اے کے عہدے سے ہٹایا تو یہ اپنے ذرائع سے رابطہ کر رہا تھا بشرا بی بی سے، تو بشرا بی بی نے ملنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جی ان معاملات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ٹویٹ ہے آج سے 2 سال 10 دن پہلے کا. یہ ٹویٹ ہے 21 مئی 2023 کا، تو جس میں ایک آرٹیکل چھپا تھا اور اس آرٹیکل میں کلیم کیا گیا تھا. اس کو عمران خان صاحب ڈینائی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی جو آرٹیکل چھپا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جی میں نے ڈی جی آئی ایس آئی سے ریزائن لیا، یعنی عاصم منیر سے، اور وجہ یہ تھی کہ جی کیونکہ وہ میری بیوی جو ہے نا کرپشن کر رہی تھی. یہ آرٹیکل میں الزام لگایا گیا. تو اس نے کہا کہ جی چھوٹ ہے ٹوٹل، نہ میں نے عاصم منیر نے مجھے کوئی پروف دکھایا اپنی بیگم کے خلاف ثبوتوں کے خلاف کہ کرپشن کے ثبوتوں کے، اور نہ میں نے عاصم منیر سے استعفیٰ لیا. اب کیا فرما رہے ہیں خان صاحب، ذرا میں ان کے پورے کے پورے آپ کو جملے پڑھ کر سناتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جی میں نے بطور وزیر اعظم جنرل عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا. 23 میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں ہٹایا تھا، میں نے ریزائن نہیں لیا تھا ان سے، عہدے سے ہٹایا. تو عاصم منیر نے اپنے ذرائع سے بشرا بی بی تک رسائی کی کوشش کی کہ میں اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، جس پر بشرا بی بی نے صاف انکار کر دیا کہ میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا میں آپ سے ملاقات نہیں کروں گی. اور وہ کہتے ہیں جی بشرا بی بی گزشتہ 14 ماہ کی ناحق قید اور جیل میں ناروا سلوک کے پیچھے جنرل عاصم منیر کا یہ انتقامی رویہ ہے، یعنی وہ بشرا بی بی اس وجہ سے جیل میں مجھے زیر کرنے کے لیے، جس طرح میری اہلیہ بشرا بی بی کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس طرح پاکستان کی تاریخ میں عمریت کے دور میں بھی کبھی نہیں ہوا. خیر یہ تو کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ آج ہو رہا ہے وہ کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا. بھائی آپ نے جو اپنی اپوزیشن کے ساتھ کیا تھا، باپ کے سامنے بیٹی کو ہتھکڑی لگوائی تھی، فریال تالپور کو آدھی رات چاند رات کو ہسپتال سے اٹھوایا تھا، اور جیل مینول اور کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ آدھی رات کو کسی خاتون کو ہسپتال سے اٹھا کر آپ جیل منتقل کریں. اور آپ نے خود فون پر، جب تک اڈیالہ منتقل نہیں کیا گیا تھا فریال بی بی کو، تب تک آپ فون پر تھے، اور یہ بات اس سارے آپریشن میں شریک افسران نے ہمیں بتائی تھی کہ خود وزیر اعظم ہاؤس سے وہ فون پر تھے کہ جی ابھی تک کیوں نہیں منتقل کیا. تو بھئی آپ نے جو ظلم کیے ہیں وہ کم تھے. ایک اور چیز اس میں، باقی کافی ساری چیزیں ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ جی میں تحریک چلانے جا رہا ہوں، جس پر میں نے رات گئے کا ویلاگ آپ نے سن لیا ہے کہ میں تحریک چلانے جا رہا ہوں، اپنی تحریک قیادت میں تحریک چلاؤں گا اور لاعمل بناؤں گا. اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے پرامن، اور اب سڑکوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا، کوئی آپشن نہیں چھوڑا گیا. لیکن اس میں ایک اور چیز انہوں نے کہی ہے کہ جو لوگ، جو پارٹی کے عہدیدار دباؤ برداشت نہیں کر سکتے، پارٹی چھوڑ دیں. یعنی سارے نکل جائیں نا پھر، کیونکہ دباؤ کا مسئلہ نہیں ہے. سیاسی لوگ کسی ایک حکمت عملی کو لمبے عرصے تک لے کر چلتے ہیں، تب جا کر اس کے نتائج آتے ہیں. آپ تو ہر 5 دن کے بعد اپنی حکمت عملی تبدیل کر لیتے ہو، آپ تو ہر مہینے اسلام آباد پر چڑھائی کرتے ہو، تو آپ کے ساتھ مہم جوئی میں کوئی ساتھ نہیں دے گا. ہاں لانگ ٹرم سیاسی حکمت عملی اگر آپ بناتے ہیں تو لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، اور انہوں نے دیا بھی ہوا ہے. آج کل فواد چودھری اس کی مثال ہیں. وہ روزانہ کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ کوئی حکمت عملی بنا کر چلیں. اس طرح نہیں ہوگا. پہلے سیاسی قوتوں کو تو اپنے ساتھ ملائیں. تو آپ نے ادھر بھی لڑائی، اب ادھر بھی لڑائی، ادھر بھی لڑائی، ترلے بھی الگ کرتے ہیں، منتیں بھی الگ کرتے ہیں. تو بہرحال ایک اور چیز انہوں نے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی تحریک عدم اعتماد. وہ کہتے ہیں کہ جی تحریک عدم اعتماد جو ہے اسپیکر کے خلاف ہم لائیں گے،
اور وجہ یہ ہے کہ جی اسپیکر ہمارے ارکان کو ایوان میں بولنے نہیں دیتے اور ان کا تحفظ نہیں کرتے، ہمارے ارکان کو اغوا کیا جاتا ہے، ان پر تشدد ہوتا ہے، تو اسپیکر کچھ نہیں کرتے۔ اس پر بھی میں ایک پورا ولاگ کر چکا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے پیپلز پارٹی کا ساتھ چاہیے پی ٹی آئی کو۔ آصف زرداری کے جا کر پاؤں چھونے پڑیں گے تحریک انصاف کو، بلاول بھٹو زرداری کے جا کر پاؤں پکڑنے پڑیں گے، جا کر ان سے معافی مانگنا پڑے گی، اور پھر اگر ان کے بارے میں ہوئی تحریک عدم اعتماد تو ساتھ دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے، اور ظاہر ہے وہ نہیں دیں گے ساتھ۔ تو تحریک عدم اعتماد آپ کیسے لا سکتے ہیں؟ آپ کے 88 ارکان قومی اسمبلی میں اس وقت، وہ جو 22 سیٹیں اگر آپ کو مل بھی جاتی ہے مخصوص والی، تب بھی آپ تحریک عدم اعتماد نہیں لا سکتے۔ لیکن اگلا قصہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو اینٹی ٹیررزم کی کورٹس میں 9 مئی کے مقدمات ہیں، ان میں زیادہ تر پی ٹی آئی تو جیلوں میں جا رہی ہے، فیصلے آنا شروع ہو گئے۔ 14 اگست آخری تاریخ ہے، 14 اگست سے پہلے فیصلے ہو جانے ہیں، جو بری ہوں گے، جن کو سزائیں ہوں گی، اور کبھی امکان یہ ہے کہ زیادہ تر کو سزائیں ہو جائیں گی۔ تو یہ 88 بھی 88 نہیں رہیں گے قومی اسمبلی میں۔ تو یہ پتہ نہیں کیا مطلب کون سا یہ دھتورا پیتے ہیں، یہ کون سی کوئی جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں کہ ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، کام نہیں کرتا، کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے۔ بھئی تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے آپ کو پیپلز پارٹی کے پاس جانا پڑنا۔ اب تو جو صورتحال بننے جا رہی ہے اگست تک، تب تو شاید پیپلز پارٹی بھی آپ کے کام نہ آئے اگر وہ چاہے بھی تو تحریک عدم اعتماد سے معاملات تو بہت آگے چلے گئے۔ ویسے خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو وہ کہتے تھے تحریک عدم اعتماد کسی عالمی سازش کے بغیر تو ہوتی نہیں ہے۔ شاید خاقان عباسی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تحریک عدم اعتماد فوج کی مدد کے بغیر نہیں ہوتی، تو آج کل وہ خود ان سے مدد بہرحال چھوڑ دیں ان کی بات کو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ کس دور میں اور کس ذہنیت کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور دوسرا اوورسیز کو پھر انہوں نے کہا ہے کہ ذرا تگڑے ہو جاؤ، یعنی پیسے بھیجو بھائی، پیسے ختم ہو گئے۔ باقی خان صاحب نے وہی 26ویں آئینی ترمیم، وکٹمائزیشن، 9 مئی، اور اس پر لمبا چوڑا ٹویٹ کیا، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نہیں ہو۔ لیکن نئی بات عمران خان صاحب نے یہ والی کی ہے کہ میری عاصم منیر کی لڑائی کی وجہ بشریٰ بی بی تھی۔ عمران خان صاحب کو ٹکے ٹوکری بشریٰ بی بی نے کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ عثمان بزدار، ویسے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو خود ذمہ دار نہیں ہے، زیادہ ذمہ دار خود ہی ہیں، لیکن پھر وہ مطلب دیکھیں نا، بہنوں تک سے عمران خان صاحب کی بات چیت بند ہو گئی تھی، تو سیاسی معاملات تو دور کی بات ہے۔ تو لڑائی کی وجہ جو تھی نا، وہ عمران خان تسلیم کر چکے ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب آج جھوٹ بول رہے ہیں یا کل جھوٹ بول رہے تھے، کیونکہ جھوٹے وہ پرلے درجے کے ہیں، معذرت کے ساتھ پرلے درجے کے جھوٹے آدمی ہیں، وہیں بات کر کے وہیں مکر جائیں گے، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو بات وہ کرتے ہیں کیمرے پہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، اور اب تاریخ کا حصہ بن گئی۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہم کبھی ریسرچ کیا کرتے تھے کہ یار فلاں بندے نے انٹرویو دیا تھا تو وہ انٹرویو تو فلاں میگزین میں چھپا تھا، فلاں اخبار میں چھپا تھا، پہلے وہ تاریخ نکالو، تاریخ نکال کر کسی لائبریری میں جاؤ، لائبریری میں اخبار نہ ملے تو اس اخبار کے دفتر میں جا کر ان کو درخواست لکھ کے دو کہ ہمیں فلاں شمارہ چاہیے، تو تب جا کر چیزیں۔ اب تو یوں کرے نا، آپ کو مل جاتی ہے، جیسے آفتاب گرایا نے کیا، یوں کیا، آ گیا، لگا دیا کہ جی تم تو کہتے تھے کہ میں نے ہٹایا ہی نہیں عاصم منیر کو، میں نے اسے استعفیٰ لیا ہی نہیں تھا۔ تو اب کیونکہ وجہ کیا تھی؟ وجہ کرپشن تھی۔ ملک ریاض سے ہیروں کے ہار لیے تھے بھائی، سیدھی بات ہے۔ ملک ریاض کی بیٹی اور ملک ریاض کی ٹیلی فونک گفتگو 5 کیرٹ کی انگوٹھی والی آپ نے سن لی تھی۔ اچھا جی، ایک اور چیز ان سے ہی منسلک ہے، عادل راجہ صاحب ایک کیریکٹر ہیں، ظاہر ان کو سزا سنا دی گئی ہے، پاکستان فوج کے سابق میجر ہیں، اور ان کو اب وہ ٹائٹل بھی لے لیا گیا تھا، کورٹ مارشل ہوا ان کا۔ آپ کو یاد ہوگا 9 مئی سے پہلے اور 9 مئی کے بعد عمران خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے اندر سے خبریں آتی ہیں، تب تو ہم نہیں سنتے تھے، عادل راجہ کا کوئی ولاگ شلاگ وہ کرتے تھے۔ بعد میں جب عادل راجہ کو تھوڑا سا فوکس کرنا، ولاگ سننا شروع کیا، تو وہ اندر سے وہ عادل راجہ جو بات کرتے تھے، عمران خان صاحب اسی بات کو ریپیٹ کر کے پریس کانفرنس کے نام پر جو ولاگ کرتے تھے اس میں بتا دیتے تھے، کسی انٹرویو میں بتا دیتے تھے۔ تو پورا کا پورا پروپیگنڈا ڈیزائن عادل راجہ کرتے تھے، سچ یا جھوٹ، پروپیگنڈا کا میں بات کر رہا ہوں۔ تو وہ عادل راجہ یہ جو جنگ کے ٹائم پہ پتہ چل گیا کہ وہ تو پورا کا پورا انڈین پروپیگنڈا کے ساتھ انڈین میڈیا میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے تھے، پاکستان بیشنگ، پاکستان کی فوج کی اداروں کے خلاف بات ہوتی رہتی ہے، اپنی دھرتی کے خلاف بات کرنا، وطن کے خلاف۔ تو بہرحال فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، سچ ہے جھوٹ ہے، فواد چودھری کیونکہ
انہی کے اپنا ظاہر پی ٹی آئی کے. تو فواد چودھری بھی ایک زمانے میں عمران خان صاحب کے پروپیگنڈا کے سپہ سالار بنے ہوئے تھے, ہمارے دوست ہیں. لیکن بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میجر عادل راجہ المشہور لندن کے بھکاری کو را میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے. اب وہ ڈائریکٹر ساؤتھ وکیش مشرا کو رپورٹ کرے گا. اب یہ فواد چودھری کا غصہ بھی ہو سکتا ہے, فواد چودھری کے خلاف انہوں نے کافی سارے ویلاگ بھی کیے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ بات فواد چودھری کر رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. بلاول بھٹو زرداری صاحب امریکہ پہنچ چکے ہیں جی. ان کی قیادت میں پاکستان کا وفد جو ہے وہ انڈیا کے خلاف یا انڈین نیریٹو جو پروپیگنڈا ہے پاکستان کے خلاف اس کو کاؤنٹر کرے گا. 9 جون تک وہ امریکہ میں ہوگا. امریکن تھنک ٹینکس, امریکن زیادہ جو انفلوئنس کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ ملاقاتیں کریں گے. امریکی انتظامیہ کے عہدیداروں کے ساتھ ملاقات ہوگی. وفد جو ہے اس میں مصدق ملک صاحب ہیں, خرم دستگیر, انار ربانی کھر, جلیل عباس جیلانی, یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ہوں گے. اور وزیر اعظم صاحب نے یہ ڈیلیگیشن بنایا تھا تاکہ انڈیا کے پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کیا جا سکے. صدر آصف علی زرداری صاحب کی ایک ملاقات محسن نقوی صاحب نے کچھ کھلاڑیوں سے کروائی, کرکٹر سے. تو اس میں صدر صاحب ذرا تھوڑے سے بڑی گہری بات جو ہے نا وہ ہنستے ہنستے کر جاتے ہیں. تو انہوں نے ہنستے ہنستے نا کرکٹر سے بات کرتے انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ دیکھیں بھائی, سیاست کو ہمارے اوپر چھوڑ دیں, ہم سیاست کر دیں, ہمارے لیے چھوڑ دیں سیاست کو. آپ اچھا کھیل کھیل لیتے ہیں ملک کے لیے, آپ کھیل کھیلیں, سیاست میں نہ آئیں. آپ کی مہربانی ہے. اس طرح وہ عمران خان بیسیکلی تو ٹارگٹ عمران خان تھا, کیونکہ سیاستدان جو ہوتا ہے نا وہ شارٹ ٹیمپرڈ نہیں ہوتا, وہ ایک لمحے میں حکمت عملی نہیں بدلتا, وہ بال ٹو بال نہیں کھیلتا, وہ لمبی اننگ کھیلتا ہے, لمبی حکمت عملی بناتا ہے. جو بندہ ہر گھنٹے بعد حکمت عملی تبدیل کرتا ہے وہ اپنا بھی کباڑہ کرتا ہے اور اپنی پارٹی کا بھی اور اپنے ملک اور قوم کا بھی کباڑہ کرتا ہے, جو ہمارے خان صاحب نے کیا ہوا ہے. چھوڑا اپنا بھی کچھ نہیں, تباہ ملک کو بھی کر دیا, کسی کو کسی جوگے نہیں چھوڑا. ڈسٹرکٹیو, ٹوٹل ڈسٹرکٹیو. تو اس لیے زرداری صاحب نے تجربے کی بنیاد پہ کہا کہ جی معافی دے دو, سیاست نہ کرو. زرداری صاحب کی ایک تقریر ہے قومی اسمبلی میں جب عمران خان صاحب کی قید میں تھے اور وہاں سے اپنا پروٹیکشن آرڈر پر آئے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم سب دیکھ چکے ہوئے ہیں, اب آپ روئیں گے آگے. اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب سے تو بات تب ہوگی نا جب وہ سیاستدان بنے. وہ سیاستدان ہے ہی نہیں, پہلے وہ سیاست سیکھے. تو پروو ہو گیا کہ عمران خان صاحب کو سیاست نہیں آتی. اسی وجہ سے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی چھوڑ جاؤ مجھے, آپ چھوڑ جاؤ. اچھا جی, اب آخری چیز جو ہے نا وہ حسینہ واجد, ان کے خلاف وہاں پر اچھا خاصا عوامی مزاحمت اور ان کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا. اور جو پروٹیسٹ ہوئے تھے اس میں جو تشدد سے پولیس کے اور ریاستی اداروں کے بڑی تعداد میں 20 لوگ مارے گئے تھے. حسینہ واجد کے خلاف وہاں بنگلہ دیش میں ہی ایک انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل قائم کیا گیا. اس میں لوگوں کو مارنے, قتل کرنے, لوگوں کو تشدد کرنے پر فرد جرم عائد کر دیا گیا. حسینہ واجد اپنا بنگلہ دیش سے انڈیا چلی گئی تھیں اور انڈیا سے ان کا دبئی جانے کی خبر تھی. پھر خبر آئی تھی کہ نہیں وہ اپنا انڈیا میں ہی ہیں. تو حسینہ واجد کے خلاف یہ وہاں پر جو ٹریبیونل ہے اس نے ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دیا ہے. فرد جرم کا مطلب ہے کہ مقدمہ اب باضابطہ چلے گا اور یقینی طور پر یہاں سے حسینہ واجد کو سزا ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.